رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نو راضی کرن دی کوششاں کیتیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکماں دی فرما برداری کرن دی کوشش کیتی اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکماں دی پابندی کرن دی کوشش کیتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ دے مطابق اپنی زندگی گزارن دی کوشش کیتی اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈیاں اس محنتاں نوں انہاں کوششاں نوں اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما کے ساڈی بخشش دا سبب بنا دے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے رمضان رمضان دے مہینے نوں ختم کیتا کیوں کیتا کہ اسی پرہیزگار ہو جائیے ہدایت یافتہ لوکاں دے وچ شامل ہون والے ہو جائیے سارے دین دے نال ساڈا تذکرہ ہوئے نبی اور شہداء دا سانوں ساتھ مل جائے میرے دوستو جتنی ایسی محنتاں عبادتاں ریاضتاں کیتیاں نوافل پڑھے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی اس نے اسلام دل پیش آئے سیدھا رہنے کی انفاق مسیح سبیل اللہ کیتا میرے دوستوں اگر میرا اور تیرا عمل اگر میرا اور تیرا طریقہ اگر میرا اور تیرا رستہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سے میرا اور تیرا عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق سے میرا اور تیرا عمل نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق سے پھر میں اور تو یقیناً کامیاب ہو گئے پھر اسی سارے کامیاب ہو گئے ساری پچھلی زندگی کے گناہاں دے لکیراں مٹ چکیاں سارے گناہ معاف ہو گئے اگر میرا اور تیرا عمل نبی علیہ السلام کے عمل کے مطابق نہیں سی اپنی خواہشاں کی پیروی کی تھی اپنی مرضی کی تھی اپنی مرضی دے رمضان دے روزے دے وچ اپنی مرضی دے کام کردے رہے روزہ تے رکھیا پیاس تے برداشت کیتی مگر میں اپنی زبان نوں کنٹرول نہ کیتا اس زبان دے نال جھوٹ بھی بولیا غیبت چغلی دے تو بھی اسی پرہیز نہ کیتا تو کہتے فرار تو بھی پرہیز نہ کیتا پھر میرے دوستا میں اپنی خواہش کے مطابق اس مہینے کو گزاریا پھر نبی علیہ السلام دی سنت کا تذکرہ کرنا پھر نبی علیہ السلام دی سنت کا ذکر کرنا کہ میں اور تو بڑا محب رسول تھا میں اور تو بڑے سنت کے عمل کرنے والے تھا پھر سارا عمل ایک فضول ہے اگر میں اور تو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری اندر رکھے نبی علیہ السلام نے حکمہ کے مطابق اپنے دل میں گزاریا نبی علیہ السلام نے طریقے کے مطابق اپنی ذاتہ کو گزاریا پھر ضرور میں اور تو کامیاب ہو گئے کیونکہ میرے اور تیرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے میرے اور تیرے خالق کا اعلان ہے میرے اور تیرے پیدا کرنے والے کا اعلان ہے فرمایا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرنی اللہ دی اور اس کے رسول دی فرما برداری کرنی اللہ دی اور اس کے رسول دی حکم اللہ دی اللہ دا اور اس کے رسول دا طریقہ تھوڑے پر موجود ہے اللہ اور اس کے رسول دا رستہ تھوڑے پر موجود ہے اللہ اور اس کے رسول دا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اس طریقے کو چھڑ کے کسی اور رستے پہ چل پڑنے ہو کسی اور کی مرضی پہ چل پڑنے ہو اپنے نفس کی مرضی پہ چل پڑنے ہو اپنی خواہش کے مطابق اپنی زندگی کو گزار دے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ سے تمام کے تمام اعمال چاہے تو رمضان دے وچ بھوک بھی برداشت کی تھی پیاس بھی برداشت کی تھی چاہے رات کو ساری رات اپنے نوازوں کے اندر گزار دی اگر تو طریقہ رسول تو ہٹ گیا اگر تو اطاعت اللہ کی مجھے تو نکل گیا پھر سارے نہ سارا تبطلوا أعمالكم تمام کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے دوستو غور کرنے کی بات یہ ہے نبی علیہ السلام نے متعلق اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے نبی علیہ السلام
نبی علیہ السلام صلاۃ اللیل پڑھتے تھے نبی علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھتے تھے رات کی نماز پڑھتے تھے اور رات کی نماز نبی علیہ السلام نے صحیح حدیث میں عائشہ صدیقہ فرمایا رمضان ہوئے یا غیر رمضان ہوئے نبی علیہ السلام 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے۔ آج اگر میں آپ کو 100 رکعت پڑھنی شروع کر دیے نفلی عبادت کرنا شروع کر دیے اپنی خواہش کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق اور اس کے جو کچھ کتابوں میں ملتا ہے جو کچھ دیکھا جو کچھ بچپن میں سنیا کسی کو سورہ ناس میں 11 مرتبہ پڑھ رہا ہے کوئی آیت کرسی میں 11 مرتبہ پڑھ رہا ہے کوئی کسی آیت میں 13 مرتبہ پڑھ رہا ہے اپنی مرضی کے نسخے اپنی مرضی سے حکیم نہ پڑھ لے کیونکہ اس طرح وقت ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من احدث فی امرنا جس بندے نے سارے دین کے اپنی مرضی کی تھی لیس منہ لیکن نہ ملا فهو رد اور رد کر دیا جائے گا نہ کوئی مقام نہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اگر میرا اور عمل رمضان مبارک کے مہینے میں بخشش رحمت والا دے مہینے میں بھی کامیابی والے مہینے میں بھی اگر میرا اور عمل اپنی مرضی کا اپنی فائدہ نبی علیہ السلام دے تابع نہیں نبی علیہ السلام دے اسوہ حسنہ دے مطابق نہیں یہ عمل سان کوئی فائدہ نہیں دیتا اس بات سے اگر تو نبی علیہ السلام کی محبت کو تسلیم کروانے میں اور تو نبی علیہ السلام کے خوددار نبی علیہ السلام نے اپنا محبوب منن والے ہیں اپنا آقا منن والے ہیں سب تو اونچی شان والا منن والے ہیں سب تو اعلیٰ مقام والا منن والے ہیں امام الانبیاء منن والے ہیں امام المتقین منن والے ہیں تمام انبیاء کے سردار منن والے ہیں جنت مہمان منن والے ہیں اللہ کے پاس سب سے زیادہ اونچے مقام والا بننے والے ہیں اللہ کی مخلوق کے سب سے زیادہ مقام والا بننے والے ہیں جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا بننے والے ہیں اسی طرح نبی علیہ السلام کی بات والا بننے والا ہونا چاہیے اگر میں اور تو نبی علیہ السلام کی بات والا بننے والے ہوئے نبی علیہ السلام کے عمل والا بننے والے ہوئے پھر کامیاب ہوئے صرف ذاتی محبت ہوئے گی صرف ذاتی محبت ہوئے گی میں اپنی نجات نہیں پا سکتے کیونکہ نبی علیہ السلام نے محبت کرنے والے ذات کے نام محبت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے قریبی رشتہ دار نہیں چڑھے بڑے قریبی رشتہ دار نہیں چڑھے خونی رشتہ دار نہیں چڑھے مگر کامیاب نہیں ہو سکے فرار نہیں پا سکے میری اور تیری محبت انہیں جو بڑھ کے ہو نہیں سکتی انہیں اتنی زیادہ محبت کی تھی آپ نے ذات جگہ مگر کامیابی نہیں مل سکی کامیابی جب ملی ہے ابو بکر صدیق کو ملی ہے عثمان غنی کو ملی ہے عمر فاروق کو ملی ہے علی المرتضی کو ملی ہے رضوان اللہ اجمعین صحابہ کرام کو ملی ہے اہل بیت کو ملی ہے کیوں ملی ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات نال بھی محبت کی ہے نبی علیہ السلام کی بات نال بھی محبت کی ہے نبی علیہ السلام نے اس میں محبت کی تھی اس واسطے دوستو نبی علیہ السلام کی ذات کے نال بھی محبت رکھو نبی علیہ السلام کی بات کے نال بھی محبت رکھو نبی علیہ السلام کی ذات اور سب تو والا جان ہے نبی علیہ السلام کی بات اور سب تو والا جان ہے تیری کامیابی ملے گی تیری کامیابی ملے گی تیری اسی فضل عظیم والے بننے تیری اسی جنت کے مہمان بننے اللہ تبارک و تعالی میرے تو جو کلیاں بتائیں لے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام کے نال سچی اور سچی محبت کرنے والا بنائے نبی علیہ السلام کی محبت نبی علیہ السلام کی عطا جو دو چیزاں مل جاتی ہیں پھر کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہے اس واسطے اپنے ہر معاملے چاہے دنیا والا ہوئے
پوے گا، نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا پوے گا، آپ کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے انشاءاللہ تعالی ضرور کامیاب ہوں گے۔ یہ مدینہ برکتاں والا رخصت ہو رہا سارے کو 2 دن 3 دن رہ گئے صرف میں اور تساں جس طرح رمضان المبارک کے مہینے دے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، دوستو اسی طرح چاہیے ہے سانو باقی 11 مہینے دے وچ بھی باقی 11 مہینے دے وچ بھی نبی علیہ السلام کی سنت نال چمٹے رہیے، نبی علیہ السلام کی سنت کی فکر کرنے والے ہوئیے، نبی علیہ السلام کی ہر بات کو اسی پر کرنے والے ہوئیے، اپنے عمل مقتر کیے نبی علیہ السلام کی سنت کے نال ملتا ہے یا ہٹ جاتا ہے۔ رسم و رواج کو چھڑنا پڑے گا، رسم و رواج کو چھڑنا پڑے گا، خاندان برادری قبیلے کے منصوبے طریقے کار کو چھڑنا پڑے گا، طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا پڑے گا تاکہ اسی باقی مہینے میں اس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں اسی اٹھ کے جاری کرنے ہیں کیونکہ میرے نبی کی سنت ہے رمضان المبارک کے مہینے میں 18 قسم کے کھانے پہ ہونے اچھے اچھے سواد ناپولیاں چیزیں پڑیاں ہونے مگر میں کسی سنت سمجھ کے نبی علیہ السلام کی کھجور لے کے سب سے پہلے کھجور پکڑی ہے اور کھجور آپ نے قلب کے لیے اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں کیوں اصلی میں آپ کی سمجھنے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جو پسندیدہ عمل تھی وہ کھجور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے دار ہوگا افطار کرنے سی یا میں اور تسی چاہے میرے کوئے مرنے مسلم ہوئے 18 قسم کے اور میرے جات ہون اچھی اچھے جو قیمتی ہون اگر تسی کدی بھی آزاد نہیں کر گے جب بھی آزاد کر دے کھجور کے نام کے لیے کیوں کہنے میرے محبوب کا محبوب عمل ہے پھر باقی مہینے میں بھی من اور دونوں غور کرنا پڑے گا من اور دونوں پرکھنا پڑے گا من اور دونوں دیکھنا پڑے گا کہ اگر نبی علیہ السلام کا محبوب عمل اسی رمضان اور مبارک سے دیکھنے کہ باقی 11 مہینے تو پھر کیوں غافل ہو گئی چلا رہا اور اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا اعلان فرمایا فَقَبْتِرْ بِذَنْبِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ الصَّاغِرِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ تسبیح کرو حمد بیان کرو اپنے رب کی وَكُنْ مِنَ الصَّاغِرِينَ اور سجدہ کرنے والے میں شامل ہو جاؤ اور سجدہ کرنے والے نال مل جاؤ وَاعْبُدْ رَبَّكَ اور عبادت کرنی ہے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ تو تاکہ وہاں موت آ جائے لڑا علم آ جائے اور تسی اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہو اپنے رب کے حکم کی پابندی کرنے والے ہو اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہو اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرنے والے ہو اللہ کا ذکر کرنے والے ہو اور نبی علیہ السلام کا فرمان نبی علیہ السلام نے فرمایا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ فرماتے ہیں میں گھر کے اندر بیٹھی تھی نبی علیہ السلام داخل ہوئے دیکھا میرے کو ایک عورت بیٹھی سی پتہ کیتا کون ہے فرمایا میں دسیا نبی علیہ السلام اے محبوب اے عورت بڑی نماز پڑھنے والی ہے بڑی نماز محنت کرنے والی ہے اکثر والی عبادت کرنے والی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تسی عبادت جڑی کرتے ہو اس کو بڑھان کی بجائے اتنی کرو جتنی کہ تسی استقامت اختیار کرو عبادت چھوٹی ہوئے مخصوص ہوئے مگر اس کے استقامت اختیار
عبادت کرو اس سے استقامت اختیار کرو اگر اسی استقامت اختیار کریں گے پھر سب کامیابی ملے گی میرے دوستوں اور ماں بہنوں ساتھیوں اس چیز پہ غور کرو اس طرح سی رمضان مبارک کے مہینے میں پانچ وقت نماز بعد جماعت ادا کرنے پہ اسی مصر نہیں ہیں اسی پوری کوشش کرتے ہیں حتی امکان ساری کوشش کرنی تھی کہ اسی نماز بعد جماعت ادا کریں رمضان مبارک کے مہینے میں رات کو نماز ادا کرتے تھے رات کی نماز بھی پڑھی جاتی تھی سانو چاہیے اسی اپنے اسلام کے اوپر استقامت دکھائیے تاکہ اسی انہاں لوگوں میں بھی شامل ہو جائیے جنہاں نے مطلب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن فرما رہا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللہ تبارک و تعالی اعلان فرما رہے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اعلان کر دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پہ ڈٹ گئے استقامت اختیار کر لی ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے نازل ہوں گے قدم نازل ہوں گے اس سے مطلب فرمایا یا موت کے وقت یا قبر کے اندر یا معاشی کے اندر فرمایا نازل ہوں گے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا بندہ خوف کدو کھاندے ولا تحزنوا غمگین کدو ہوندے جدو خوف کھاندے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ساڈے فرشتے نازل ہو جاندے جدو انسان اس دنیا کو خیال رکھتا ہے جب وہ ٹائم آخری ہوتا ہے پھر اس کے اندر ایک خوف ہوتا ہے دنیا میں اس کو بڑیاں محبتاں ملی ہوتی ہیں بڑیاں عزتاں ملی ہوتی ہیں والدین کی محبت ملی ہوتی ہے والدین کا پیار ملا ہوتا ہے بھائیوں کا ساتھ ملا ہوتا ہے بھائیوں کا پیار ملا ہوتا ہے بیوی بچے کی محبت ملی ہوتی ہے انہوں نے شفقت والے امر ملے ہوتے ہیں انہوں کی خدمت ملی ہوتی ہے سجنا ساتھیاں دوستاں کا تعلق ملیا ہوتا ہے بندہ کرتا ہے میں جس جگہ سے جا رہا ہوں لیکن آپ کی سلوک ہوگا کیونکہ میں کچھ نہیں جانتا اگلے معاملات کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا لیکن آپ کی سلوک ہوگا بندہ خوف نہ ہوتا ہے فریقی آمنے انہاں کو آمنے یہ بندے ڈر جانے ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا جنہیں بنے کہ اللہ ہی سارا رب ہے اللہ ہی سارا مالک ہے اللہ ہی سارا مشکل کشا ہے اللہ ہی سارا حاجت روا ہے اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے اللہ ہی انتظام دینے والا ہے اللہ ہی زندہ میں مسلط کرنے والا ہے اللہ ہی مان دینے والا ہے اللہ ہی بات دینے والا ہے نہ کوئی بابا دے سکتا ہے نہ کوئی پیر دے سکتا ہے نہ کوئی قبر دے سکتی نہ کوئی مزار دے سکتا نہ کوئی طویل دے سکتا نہ کوئی درخت دے سکتا نہ کوئی ولی دے سکتا نہ کوئی نبی دے سکتا یہ والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالی اللہ نے دیتا نبیوں نے دیتا ولیوں نے دیتا صحابہ نے دیتا نینو تینو حقیر فقیر نے دیتا یہ والی ذات اللہ وحدہ لا شریک دی اس بات جو بندہ ڈٹ جاتا ہے پھر اس کے فرشتے نازل ہونے لے وہ کہنا ہے نہ تو خوف کا نہ تو غمگین ہو کوئی نہ سارے نہ ساتھ چھڑ کے چلے بندے نے خوف ہوتا ہے میرے والے دوالے سارے موجود ہیں میں بالکل ٹھیک سی میں اپنے گھر کے اندر اپنے گھرانے کے اندر اپنے کنبے قبیلے کے اندر ٹھیک سی میرے تے سایہ کھانی تھی کوئی مشکل وقت آنا سی میں جا رہا خوف پیدا ہونا ہے غمگین ہونا ہے اپنے من کیسا معاملہ ملے گا مگر لوگ کبھی غمگین نہیں ہوتے یہ بندے نبی علیہ السلام کے کام کے فرمان برداری اندر زندگی گزارنے والے بندے انہوں نے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مقامات سے کچھ نبیاں سنا دیے بڑے مطمئن بندے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی
دعوتی وقت بڑی جنتی بڑے مطمئن ہوندے بڑے اطمینان والے روح ہوندے بڑے سکون والے قلب ہوندے سیدھے چلے جاندے اندر یہاں چلے گئے بیمار کرنے دے نہ